اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماندے نے جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اندازہ لگا لو نا، کلام پاک وچ اے چیز آتی ہے نا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور جس وقت بندے نے روز معاشر نو اپنیاں برائیاں تکنیاں نے تے پھر انہیں خواہش کرنی ہے یا ایس چیز کی آرزو کرے گا کہ کاش انہاں برائیاں وچ اور میرے وچ پینڈا ڈھیر ہوندا، لیکن افسوس کہ وہ کیتیاں نے وہ سامنے آ جانیاں نے۔ سارے آگے گزارش ہے کہ اس بابرکت مہینے وچ صحیح توبہ کر لیے، اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر جائیے، اللہ تعالیٰ دی ذات کولوں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیے، اپنے گناہ نو بخشوا لیے اور جنت وچ جانے والے بن جائیے۔ ماں سوائے اے نہ ہوئے کہ کل نو جس طرح پچھتاوے دی علاوہ کچھ حاصل نہ ہوئے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے نے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اے اکثر جڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کرنا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نال اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو اے چیز دسو اگر یہ اللہ نال محبت چاہتے نے تے تواڈے آکھے لگن، میں اللہ انہاں نال محبت شروع کر دیاں دا تے اللہ تعالیٰ دی ذات اگے فرماندے نے تے تالے تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں گا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بڑا بخشنے والی تے مہربانی والی ہے۔ اے اسی نا اپنے ذہناں نوں چھڈ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی اختیار کر لیے، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے گناہاں نوں بھی بخش دے دی، ساڈے نال محبت بھی شروع کر دے دی۔ وہ بڑی مہربان ذات ہے۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر فرماندے نے کہ انہاں نوں آکھو کہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن تے جے اگر انہاں نے منہ پھیر لیا نا تے پھر اے ذہن وچ رکھیو اللہ تعالیٰ دی ذات کافراں نال محبت نہیں کردی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔
جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں اے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے اور ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے اور پوچھتے اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابطۂ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ یعنی زکریا علیہ السلام اس چیز سے حیران ہو گئے نا، وڈیری عمر وچ بیوی وڈیری آپ وڈیرے تے حیران رہ گئے کہ اللہ میرے گھر بچہ کتوں آئے گا۔ لیکن اللہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز تے قدرت رکھتی۔ اللہ کرے یہ ساریاں ساڈے دلاں وچ بھی گلاں آ جان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، قدرت رکھتی۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر دیا۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جگرنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتے نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے،
اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، اور ادیڑ عمر میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دی ذات نو ساریاں قدرتاں نے، حضرت مریم علیہ السلام آپ بھی حیران رہ گیا نا جس وقت فرشتے نے آخیا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات یعنی کہ مریم تواڈے وچوں بچہ ہویدا، اور ماشاءاللہ چھوٹی عمر دی بڑیاں بڑیاں نشانیاں لے کے آوے دا، تو حیران رہ گئیاں کہ منو تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لایا تے بچہ کس طرح۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس طرح زکریا علیہ السلام حیران، حضرت مریم ہی حیران۔ لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات ہر چیز تے قدرت رکھ دیے، جڑے کام دا ارادہ کر دیے وہ بابرکت ذات صرف اے لفظ کہہ دیے کہ ہو جا، ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اسی انسان ہاں، ساڈے واسطے ممکن بھی ہے ناممکن بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے سب ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ، جو کچھ تم گھروں میں ذخیرہ کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں نے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، سیدھی راہ یہی ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت
تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو، بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، بے شک غالب ہے اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک طرف خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیتوں کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اے اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، اور شام کو اس کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں
کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم میں سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں۔ آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو وہ بھی تجھے واپس کر دے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو وہ تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں غیر یہود کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں محافظہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں سے ایک گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں۔ وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، اور تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے دیا کرے، وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ آج الحمدللہ 16 رکوع مکمل ہو گئے نہیں۔ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اگر ہمیں پڑھا دے کلام پاک وچ پہلے انبیاء علیہ السلام دا ذکر یہ ساڈے تک پہنچیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے، اور یہ ایک تے اندازے دے مطابق چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ساڈے تک پہنچائے، اس وجہ تھی کہ اے انبیاء علیہ السلام والا کام اے آخری امت اے ادے ذمے۔
ਅਸੀਂ ਅੱਜ दीन सीखने ते अगां सिखाने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अल्लाह ताला दी ज़ात ने ये फजल ते करम किया और ये ड्यूटी लगाई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा दे मौका ते कमो बेश 1,24,000 सुहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जमा आए ते खुतबा इरशाद फरमाया ते एक सवाल किया, ए मेरे सुहाबा क्या अल्लाह दा पैगाम तुहाडे तक मैं पहुँचा दिता? ते सारे ने कमो बेश 1,24,000 सुहाबा जमा आए ते बयक आवाज़ विच अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी पैगाम पहुँचाया ही नहीं बल्कि पैगाम पहुँचाने का हक अदा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ए मेरे अल्लाह गवाह हो जा कि मैं तेरा पैगाम इन्हां तक पहुँचा दिता। अगे नाल फरमाते ने कि ए मेरे सुहाबा, ए गल दा मफहूम बयान करन लगा, हुण तुहाडी जिम्मेदारी है जेड़े इत्थे मौजूद नहीं उन्हां तक ये पैगाम पहुँचाना ते सिर्फ इस पैगाम ए हुक्म सुनने दी बाद ए देख लियो सुहाबा इकराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी जिंदगियां ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत 1,24,000 सुहाबा तकरीबन कमो बेश जमा मन, जिन्हां विचों यह हुक्म सुनने की बात सिर्फ 10 ती 12,000 उत्थे रहन, बाकी सारे दुनिया दे फैल जान। ये जे मुहब्बत अज मेरे तुहाडे कोलों घर छड्डना ते दूर दी गल, अपने दीन की खातर घर नूं छड्डना, अपने पिंड नूं छड्डना, अपने इलाके नूं छड्डना, ये तो दूर की गल है। अपने घर रहिंदियां होया, अपने पिंड रहिंदियां होया मेरे तुहाडे कोल मस्जिद नहीं आवन हुंदा ते मुहब्बत दा दावा अंदाजा लगा लो ना। मुहब्बत जिहदे नाल मुहब्बत अवे बंदा आखे लगदा है। यह जिहड़ा सी गुलाम का बड़ा दावा करने ना, वो नौकर एक बंदे ने रखे वे तो वह नौकर आखे लगता है। तो गुलाम की थोड़ी जी तारीफ पहले वैसे की, अज फिर मैं थोड़ी जी बयान करना। जिस वक्त हजरत बिलाल गुलाम आए ना तो उन्होंने खरीदिया गया तो पूछया वा बिलाल तुहाडा नां के, ते अर्ज की वा जो बुलाओ दे वो ही मेरा नाम है। खाओ दे के ते फरमान लगे जो खवाओ दे वो खवा दे, पाओ दे के जो पुआया जे पाला दे। ते पूछा बिलाल ये क्यों फरमाते हो पे? ते अर्ज की हजरत साहब गुलाम की भी कदे मर्जी हुई ए जे गुलाम, अज मैं तुसी कहने नू गुलाम, क्या साडा दिल ही नहीं मनता व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते ने अक सच। वो जुबान ते कहती है ना दिल नू मनाना, अगर दिल मन जाए व आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे दसे हुए रस्ते ते अगर चलां दे ते मेरे तुहाडे दोनों जहान खूबसूरत बन जाण दे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे हुए रस्ते ती हटां दे ते मेरे तुहाडे दोनों जहान तबाह बर्बाद हो जाण दे। ए दिल अगर मन जाए तो फिर असीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे ना लगने शुरू कर दिए। साडा कोई काम सुन्नत दी हट के आवे ही ना, लेकिन ये दिल नहीं मनता तो जबान नाल ये काम नहीं होना। सिर्फ जबान की हद तक
ਤੇ ਇਰਾਨ ਆ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਨਾ ਆਪੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਾ ਲਵਾਣਾ, ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਣਾ کہ واقعی غلام ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، غلامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن انہاں بیچاریاں دا بھی قصور کونی، با دین دا تے علم دی دل وچ حبی کونی، محبت ہی کونی کہ دین دا علم سکھیے۔ دین دا علم سکھن دے تے پتہ لگے دا نا بھائی انہاں نے کہڑے کیارے پانی لائے ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماندے نے۔ اس گلے جے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت ہے نا، تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت تے فرض جے۔ تے اس گلے سارے رل کے دین دا علم حاصل کریے، سانوں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات کیڑے نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانوں کیڑا طریقہ فرمایا۔ مسلک وچ کامیابی نہیں، کامیابی اگر ہے اللہ تعالیٰ دی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی وچ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانوں سارے ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے اس طرح دا بنا دے جس طرح دا وہ برکت ذات دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جتنے بھی مسلمان بیمار نے سب نو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا دی رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دیا آخرت دیا منزلہ آسان فرما، اور سب نو جنت الفردوس کی جگہ نصیب عطا فرما۔ آمین آمین آمین، وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین۔